جب بھی بچوں کو ڈائریا ہونا تو نارمل دودھ نہ دے، جتنا دودھ ہو اتنا ہی پانی شامل کر کے اس میں سونف شامل کر دیں اور اس میں چند الائچی کے دانے بھی کھول کر شامل کر دیں اور اسے تقریباً 15 منٹ تک ابال آنے کے بعد بھی نہ ہلکی آنچ پہ پکائیں۔ اور یہاں میرے علی کی بہت طبیعت خراب تھی تو بس میں نے اس کے لیے یہ دودھ پریپیئر کیا تھا۔ ویسے تو وہ دودھ بھی نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ کوئی پانی اور کسی قسم کی لیکوڈ غذا تک اس نے لینا رات سے چھوڑی ہوئی ہے، پھر بھی میں نے اس امید پہ کہ چلو شاید کہ تھوڑا بہتر ہو جائے تو لے لے، میں نے اس کے لیے دودھ پریپیئر کیا اور کھچڑی بھی پریپیئر کر رہی ہوں اس کے لیے۔ تو اس کے لیے میں نے پیاز کو گولڈن کر لیا ہے، اس میں ثابت کالی مرچ اور دار چینی کے 2 ٹکڑے شامل کر کے 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے اور اسے گولڈن کر لیا تھوڑا سا، اور زیرہ اور سوکھا دھنیا کوٹا ہوا یہ بھی شامل کر کے جو ہے نا ہلکی آنچ پہ ہلکی سی بھنائی کر لی تھی، کیونکہ میں نے آئل اس لیے کم رکھا ہے، اس کو ڈائریا ہے اور ڈائریا میں آئل اچھا نہیں ہوتا، اور پانی شامل کر دیا۔ اور یہاں ہم دال اور چاول بھیگے ہوئے جو تھے اسے بھی شامل کر دیں گے، اور میرے پاس یہاں مکس دالیں تھیں تو میں نے اسی کی کھچڑی بنا لی ہے، اور یہاں میں نے نمک بھی شامل کر دیا ہے اور ثابت ہری مرچ بھی شامل کر دی ہے۔ اب اسے ڈھک کر ہلکی آنچ پہ گلنے تک پکا لیں گے۔ میں پھر بس اپنا روم سیٹ کرنے آ گئی، اور آج کافی زیادہ کام تھے۔ آج گھر کی صاف صفائی بھی دیکھنی تھی اور واش روم کلیننگ بھی دیکھنی تھی اور لانڈری کی تھی تو وہ بھی سمیٹنی تھی۔ تو میں نے بس یہ سوچا کہ آج جلدی جلدی سے نا سارے کاموں کی طرف توجہ دے کر نا جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سارے کام نمٹا لوں، کیونکہ علی کی طبیعت خراب ہے اور جب بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ آپ سے ایکسٹرا اٹینشن مانگتے ہیں، اور علی کی تو اتنی زیادہ طبیعت ڈاؤن ہو گئی تھی کہ وہ یہ تک نہیں شکوہ کر پا رہا تھا کہ مما آپ کیوں میرے پاس نہیں ہیں، ورنہ عام طور پر جب وہ بیمار ہوتا ہے نا اور نارملی بھی بس اسے مما ہی چاہیے ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنا ڈل ہو گیا تھا، ویکنس اتنی زیادہ اسے ہو گئی تھی کہ اب وہ یہ تک نہیں کہہ رہا تھا کہ مما آپ بیزی ہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے فیور ہو رہا ہے، اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ 104 اسے فیور تھا، کام بھی سارے میں چھوڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ کام میں آلریڈی 2 دن کے بعد کر رہی تھی علی کی طبیعت کی وجہ سے۔ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے جلدی جلدی جو ہے نا سارے کام میرے اللہ پاک نمٹا دے، اور خود بھی نا میری طبیعت نا تھوڑی سی ڈاؤن ہونے لگی تھی، اور مجھے بھی انفیکشن ہو رہا تھا گلے کا، اور فیور بھی ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا تھا مجھے۔ بس لیکن میں نے کہا نہیں، آج تو ہمت نہیں ہارنی، آج تو سارے کام کرنے ہیں لازمی۔ علی اور یوسف کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے ٹی وی لگا کر دے دیا تھا، میں نے کہا چلو جب تک یہ تھوڑا سا مصروف ہیں تو میں بھی اپنے کاموں کی طرف جلدی جلدی لگ جاتی ہوں۔ تو بس فٹافٹ سے جو ہے نا میں نے سب سے پہلے میٹ اٹھا لیے اور میٹ کو باہر جھاڑ دیا، اور یہ میری ڈیلی روٹین ہے، جب بھی میں صفائی کرتی ہوں تو میں لازمی میٹ اٹھا کر نا اس طرح جھاڑ دیتی ہوں، اس سے ساری ڈسٹ وغیرہ اڑ جاتی ہے، اور جتنا بھی یہ کلیننگ وغیرہ ہوتی ہے نا جو ایکسٹرا رہ جاتا ہے کچرا تھوڑا بہت، وہ اس طرح جو ہے نا یہ میٹ کلینر سے میں اس کو کلین کر لیتی ہوں۔ بچوں والا گھر ہے نا، بس ڈسٹ فری رہے میری یہی کوشش ہوتی ہے۔ میں اکثر اوقات پنکھے وغیرہ بھی جلدی جلدی صاف اسی لیے کر رہی ہوتی ہوں کہ بچوں کو میری ڈسٹ نہ چڑھے، اور بس پھر میں نے جھاڑو شروع کر دی، سارے گھر کی جھاڑو دی، اور جب تک میں نا نیچے نیچے صفائی نہ کروں نا اندر سے ہر کونے سے اپنی تسلی کے ساتھ، تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں ماسی افورڈ نہیں کر سکتی، الحمدللہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں اور میں ماسی افورڈ کر سکتی ہوں، بس میرے دل کو سکون نہیں ملتا کیونکہ ماسی کی صفائی کا کیا معلوم۔ میری امی کی یہاں ماسی ہے اور میں جانتی ہوں کتنا پریشان ہے، بس انہوں نے بھی مجبوری میں لگائی ہے۔ جھاڑو لگانے کے بعد میں نے علی کو نہلا دیا تھا، نہلانے سے پہلے میں نے اس کو فیور کا سیرپ دے دیا تھا تاکہ اسے نہایا جائے آرام سے، اور پھر میں اس کو پرفیوم وغیرہ لگا دیتی ہوں بچوں کو نہلانے کے بعد، اور آئل لے کے نا تھوڑی سی 1-2 ڈراپس نا بس پام پہ لگا کے نا اس کو رب کر لیتی ہوں اچھے سے، فنگرز کی ہیلپ سے ابزارب کر لیتی ہوں، کیونکہ پھر نا یاد ہی نہیں رہتا آئلنگ وغیرہ کا، نا کام میں بزی ہو جاتی ہوں۔ اچھا علی کو نا بروفن دینے کے بعد بھی نا اس کا فیور لو نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے بس یہی ٹینشن تھی کہ
نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، اور اوپر سے فیور بھی اس کا ہلکا ہو جاتا ہے لیکن ختم بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، اور نہلاتے ہوئے بھی بس یہ کہہ رہا تھا کہ مما میری نا بالوں کی جڑوں میں بھی درد ہو رہا ہے، مما مجھے یہاں ٹانگوں میں بھی درد ہے، مما مجھے یہاں ہاتھوں میں بھی درد ہے۔ تو بس فیور میں آپ کو معلوم ہے بچے کتنا زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو بس اسی کے لیے دعائیں کر رہی تھی آج سارا دن۔ اور یہاں میں نے یوسف کو بھی نہلا دیا تھا ماشاء اللہ سے۔ یوسف ماشاء اللہ اسکول جانے والا ہے تو بہت ایکسائٹیڈ رہتا ہے، اسکول کے بارے میں ہر وقت مجھ سے پوچھتا رہتا ہے، اور یہ نہانا بھی بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے ماشاء اللہ۔ یہ تھوڑا سا نا چل چل ٹائپ پرسنالٹی ہے اس کی، نہاتا ہے تو واش روم میں بس کہتا ہے ہمیں واٹر پارک میں آ گئے، اور اپنی دنیا میں نا بس مگن رہتا ہے ماشاء اللہ۔ اور اس کی جو انیشیل پریپریشن تھی نا، ہم نے اس کو مونٹیسری یا پلے گروپ میں نہیں ڈالا، ہم نے اس کو پریفر یہ کیا کہ ہم نے اس کو ٹیوشن وغیرہ دے کر نا اس کا ڈائریکٹ کے جی میں ایڈمیشن ہوا ہے ماشاء اللہ سے۔ ایک بار اسکول لائف سٹارٹ ہوتی ہے تو بس پھر کالج یونیورسٹی اور پھر بس پڑھنا ہی تو ہوتا ہے، تو بس اس لیے میں نے کہا کہ چلو ٹیوشن وغیرہ سے 1 سال کلیئر ہو جائے گا اس کا، تو کچھ عرصہ اس کو اور ریلیکس مل جائے گا، اور پھر آگے اسکول لائف تو سٹارٹ ہونی ہی ہوتی ہے بچوں کی، تو بس۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو باہر کے ملکوں میں بچوں کو اتنی جلدی اسکولنگ نہیں شروع کراتے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچپن جو ہے نا اس کو ماں باپ کے ساتھ جتنا اٹیچمنٹ کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ بہت اچھا رہتا ہے، وہ بچے بہت پازیٹیو رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم نے یوسف کو جلدی ایڈمیشن نہیں کروایا۔ تو ویسے اس کی ایج اب یہ 4 ایئرس کی ہو گئی ہے، اور ماشاء اللہ سے اب جائے گا یوسف انشاءاللہ عید کے بعد سے۔ کل میں نے لانڈری کی تھی تو کپڑے تہہ لگانے والے تھے تو سارے کپڑے تہہ لگا رہی تھی، اور کپڑے میں ساتھ ہی ساتھ سمیٹ لیتی ہوں کیونکہ جو ہے نا پھر ایک ساتھ ہی برڈن ہو جاتا ہے، اور مجھ سے نا بہت زیادہ کپڑے ہو جائے نا تو مجھے تہہ کرنا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے، تو بس میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہاتھ کے ہاتھ تہہ کروں اور ہاتھ کے ہاتھ ہی کپڑے سمیٹ لوں، اس طرح سے نا برڈن زیادہ نہیں ہوتا، اور پھر میری لانڈری اگلے دن پھر ہونی ہوتی ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد، تو اس طرح یہ سہولت رہ جاتی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ لانڈری کی ساتھ ہی ساتھ سمیٹی بھی گئی۔ اور یہاں ہو گئی تھی ساری صفائیاں کمپلیٹ، جھاڑو پوچھا واش روم سب چیزوں سے فارغ ہو گئی تھی، بچے بھی میرے سو گئے تھے، اور الحمدللہ میرا گھر بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا، اور میرا چھوٹا سا آشیانہ ایک دم صاف ہو گیا تھا۔ بہت دل کو سکون ملتا ہے گھر صاف ہو جائے، ایک بار چکر لگا کے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں میرا یوسف بھی سو گیا تھا تو مجھ سے مانگ رہا تھا مما ٹیبلٹ دے دے، مجھے ٹیبلٹ پہ کھیلنا ہے، اپنی ڈرائنگ بناتا رہتا ہے ٹیبلٹس پہ۔ دونوں بچے سو گئے تھے، میں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ملنا، چلو چل کے ریڈی ہو جاتی ہوں، فریش ہو جاتی ہوں، چاہے دن بھر کتنا بھی کام کرے لیکن اپنے آپ کو ریڈی اور مینٹین ضرور رکھیں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، مانتی ہوں میری اپنی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی ریڈی ہوئی، اس سے انسان تھوڑا زیادہ ریفریش فیل کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان بیک ٹو لائف فیل کرتا ہے، نہیں تو دن بھر کام کام کام، انسان یہی سوچتا ہے کہ ساری زندگی کیا کام میں ہی گزرنی ہے، نہیں اپنے آپ کو اسی زندگی میں ٹائم بھی دینا ہے، یہی زندگی ہے، اسی زندگی میں اپنے لیے بھی ٹائم نکالے۔ اور یہاں ریڈی ہونے کے بعد جب میں نے علی کو دیکھا تو علی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، علی کو بہت ہائی فیور ہو گیا تھا، تو میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں اسی لیے وہ اپنے ساتھ اسٹاف وغیرہ کو بھی لے آئے تھے، اس کا کنولا وغیرہ پاس کرا کے اب اس کو ڈرپ شروع کرنی تھی نا، کیونکہ آئی وی شروع کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اورل کوئی بھی دوائی اس کے منہ میں نہیں جا رہی تھی، اورل پانی تک نہیں پی رہا تھا، کچھ بھی کھاتا پیتا تو وامٹ کر دیتا تھا، تو جو ان کا اسٹاف آیا تھا ساتھ میں ان کے لیے میں برگر بنا رہی تھی، جوس میں ان کو دے چکی تھی اور برگر بنا رہی تھی۔ یہاں گیس میرا چلا گیا تھا، پر فٹافٹ جو ہے نا کوشش کر رہی تھی کہ جو بھی گرمائش بچی ہے کڑھائی کی اسی سے میں بند سیک لوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کراچی کی گیس ٹائمنگز بہت زیادہ ایشو بنی ہوئی آج کل، تو بس فٹافٹ سے پھر سمپل سے برگر ریڈی کرے کیونکہ وہ تو بس جانے کی ہی کر رہے تھے، تو میں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی ہمارے گھر آئے اور ہم ایسے جانے دیں، کیونکہ
یہ مہمان نوازی ہوتی ہے اور اللہ کو بھی یہ بہت پسند ہے، اور رمضان میں تو اس کا خاص ثواب ہے۔ تو بس برگر پوری طرح ریڈی کرنے کی ویڈیو نہیں بن سکی۔ دیکھنے میں تو یوں صاف لگتا ہے، لیکن دیکھیں کتنی زیادہ اس پہ چیٹیں پڑ گئی ہیں۔ کچن وغیرہ میس ہوتا رہتا ہے، کلین بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے، بس یہ تو ڈیلی لائف ہے انسان کی۔ تو بس فٹافٹ سے پھر میں نے سارا کلین کر لیا۔ میں نے کہا جب تک اسٹاف ڈنر کر رہا ہے روم میں، تو جب تک میں اپنا فٹافٹ کلیننگ وغیرہ کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ پھر علی کو بھی میں نے دیکھنا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے بچہ تو ماں سے ہی زیادہ اٹیچ ہوتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر تو علی تو پھر بہت زیادہ مجھ سے اٹیچ ہے شروع سے۔ اور بس ساری زندگی کے کام بھی ساتھ ہیں، بچے چاہے بیمار ہو چاہے آپ بیمار ہو، زندگی کا پہیہ تو ایسے ہی چلنا ہے، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے، اور انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ تو اگر آپ کو کبھی لگتا ہے نا کہ آپ کی ٹینشنیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، تو آپ میری بات مان کے دیکھیں ایک بار، آپ سچے دل سے استغفار کا ورد کریں، آپ اللہ کا سچے دل سے اس وقت شکر ادا کریں، اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ اس وقت اللہ پاک کے اور قریب محسوس کریں گے اپنے آپ کو۔ اور جب انسان اللہ پاک کے قریب خود کو محسوس کرتا ہے نا، آپ یہ بات یقین جانیے، سب سے زیادہ سکون اور سب سے زیادہ اطمینان انسان کے دل کو اسی وقت محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی کبھی پریشانی میں ہونا، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ کیا پریشانی ہے، یہ آپ کے لیے مشکل ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے اللہ پاک انہی کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں۔ تو بس آپ اس چیز کو بلیسنگ سمجھیں، اور اللہ پاک کا بہت شکر ادا کریں، اور پازیٹیو رکھیں اپنے آپ کو ہر سچویشن میں۔ اور یہاں میری ساری کچن کی کلیننگ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور میں علی کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ علی اس قدر تکلیف میں تھا، اس قدر پین میں تھا، اس کا گلا، اس کا جسم اس قدر درد کر رہا تھا کہ وہ اتنی ہمت نہیں تھی اس میں کہ وہ اتنا بول سکے کہ پاپا مجھے درد ہو رہا ہے، یا وہ کنولا پاس کرتے ہوئے وہ رویا تک نہیں۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جلد ہی اس کو ٹھیک کر دے، اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ پہلے تو اس کا پیٹ خراب تھا، اور اب اس کا سینہ بھی بہت زیادہ جکڑ گیا ہے، تو بس اس کی اب آئی وی ہی چلے گی 1-2 دن۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بچوں کو کنولا لگ جائے تو کتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو ہینڈل کر پانا۔ تو بس مجھے یہی تھا کہ اللہ پاک اس کو جلدی جلدی ٹھیک کر دے، اور اس کی یہ کنولا وغیرہ نا اس کا اتر جائے، کیونکہ بہت پین ہوتی ہے، ہم بڑوں کو اتنی ہوتی ہے، وہ تو پھر چھوٹا بچہ ہے، بس دیکھ دیکھ کے نا میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن اب 1-2 دن تو چلنی ہی تھی اس کی آئی وی، کیونکہ جب وہ میڈیسن کچھ بھی لے گا نہیں منہ سے، تو پھر ظاہر ہے اس کو ڈرپنگ وغیرہ سے تو جانی ہی ہے۔ پانی کی بھی اس کو شدید کمی ہو گئی تھی، اور کچھ بھی ہو جائے بچوں کا نانا نانی سے پیار تو اس قدر ہوتا ہے نا، کہ آج صبح کی بات تھی کہ جب علی بہت زیادہ ڈاؤن تھا، اس کو اس وقت بھی بہت زیادہ ہائی فیور تھا، لیکن جب نانا نانی کی ویڈیو کال پہ بات ہوئی نا، تو یہی کہا مما نانو نانی کے گھر جانا ہے۔ تو بس مجھے اتنا پیار آیا۔ یہ رشتے ہوتے ہی بڑے پیارے، بڑے پکے اور بڑے سچے ہیں، ان کا بانڈ ہوتا ہی بہت مضبوط ہے۔ شاید اللہ پاک نے اتنا مضبوط اور خوبصورت اس رشتے کو رکھا ہے، اور جیسا یہ رشتہ خوبصورت ہے ویسے ہی سارے رشتے پیارے ہیں۔ دادی کی اتنی دفعہ ویڈیو کالز پہ بات ہو چکی تھی، علی کی طبیعت کیسی ہے، علی کا حال سناؤ، علی اب بہتر ہوا؟ تایا ابو تائی امی کا تو فون آیا کہ بس ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ تو بس میں نے کہا آپ ہی آ جائیں، شاید آپ لوگوں کو دیکھ کے علی کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ بہت پیار کرتا ہے وہ اپنے تایا ابو تائی امی سے اور اپنی ماں باپی سے۔ تو بس پھر ان کی آمد کا ہی انتظار تھا، سارے کاموں سے فارغ ہو چکی تھی، جتنے کام سوچے تھے اللہ کے حکم سے الحمدللہ سارے ہی مکمل ہو گئے تھے۔ شکر ادا کیا اللہ کا لاکھ لاکھ۔